بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی بات دوسرے کو سمجھاتے ہیں یا دوسرے کی بات سمجھتے ہیں تو اس میں مفرد الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور مرکب الفاظ کا بھی۔ اس لیے افہام و تفہیم کی خاطر مفرد و مرکب نیز ان کی قسموں کا جاننا ضروری ہے۔ آج کے اس درس میں آپ مفرد و مرکب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں، لفظ دال بر معنی مطابقت بر دو قسم است۔ معنی مطابقت پر دلالت کرنے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد و مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ لفظ دال یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب یہاں سے ان کی تفصیل۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ ہے کہ جس کے لفظ کے اجزاء معنی مقصود کے اجزاء پر دلالت کریں اور وہ دلالت مقصود بھی ہو، یعنی لفظ میں اجزاء ہوں، معنی میں بھی اجزاء ہوں اور لفظ کے اجزاء اس معنی مقصود کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں اور وہی دلالت مقصود بھی ہو۔ اسے مثال سے یوں سمجھیں کہ ہم نے کسی پتھر پھینکنے والے شخص کے متعلق کہا رامل حجارہ، یعنی پتھر پھینکنے والا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ لفظ میں دو جز ہیں، رامی اور الحجارہ، اور معنی میں بھی دو جز ہیں، ایک پتھر اور دوسرے پھینکنے والا، اور لفظ کا ایک جز یعنی رامی معنی کے ایک جز یعنی پھینکنے والے پر دلالت کر رہا ہے، اور لفظ کا دوسرا جز یعنی الحجارہ معنی کے دوسرے جز یعنی پتھر پر دلالت کر رہا ہے، اور یہاں یہ دلالت مقصود بھی ہے، یعنی رامل حجارہ کہہ کر ہمارا مقصد یہی بتانا ہے کہ یہ پتھر پھینکنے والا ہے۔ اسی طرح سے زید کھڑا ہے۔ زید مثلاً کھڑا ہو، ہم اس کے متعلق کہیں زید قائم است۔ اسی طرح سے زید کھڑا ہو تو اس کے بارے میں کہیں زید قائم است، تو یہ مرکب ہوگا، کیونکہ یہاں لفظ میں تین اجزاء ہیں، نمبر ایک زید، نمبر دو قائم، نمبر تین است، اور معنی میں بھی تین جز ہیں، نمبر ایک ذات زید، نمبر دو کھڑا، نمبر تین ہے، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہے ہیں کہ لفظ زید ذات زید کو بتا رہا ہے، قائم کھڑے کو بتا رہا ہے، اور است ہے کو بتا رہا ہے، اور یہ دلالت مقصود بھی ہے، یعنی ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے، لہذا یہ مرکب ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں، مرکب آن باشد کی لفظ وے کی جزو لفظ وے دلالت کند بر جزو معنی مقصود وے۔ مرکب وہ ہے کہ جس کے لفظ کا جز دلالت کرے اس کے معنی مقصود کے جز پر، و دلالتش مقصود باشد، اور وہ دلالت مقصود بھی ہو، چوں رامل حجارہ، جیسے رامل حجارہ۔ مرکب کی تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ مرکب کے لیے چار چیزیں شرط ہیں، چار چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ چاروں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ مرکب نہیں ہوگا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟
نمبر 1 لفظ میں اجزاء ہوں، نمبر 2 معنی میں بھی اجزاء ہوں، نمبر 3 لفظ کے اجزاء معنی مقصود کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، نمبر 4 وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی تو مرکب کا ثبوت ہوگا، تو وہ مرکب ہوگا، ورنہ وہ مرکب نہیں ہوگا بلکہ مفرد ہوگا۔ اگر کسی ترکیب میں یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں تب تو وہ مرکب ہے، ورنہ وہ مفرد ہے۔ اب مفرد کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف علام فرماتے ہیں مفرد آنست کی چنی نباشد، یعنی مفرد وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی جس کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود نہ ہو۔ تو اب مفرد کی 4 قسمیں بنیں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہوگی، پہلی قسم یہ ہوگی کہ لفظ کا کوئی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام آ، یہاں لفظ میں جز ہی نہیں تو معنی کے جز پر کیا دلالت کرے گا، لہذا یہ مفرد ہے۔ اس کی دوسری قسم اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لفظ میں جز ہوں اور معنی میں بھی جز ہوں، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرتے ہوں، جیسے لفظ زید کہ اس میں اجزاء ہیں، یعنی زا، یا اور دال، اور معنی یعنی ذات زید میں بھی اجزاء ہیں، یعنی ہاتھ، پیر، سر وغیرہ، لیکن ایسا نہیں کہ زا سر پر یا ہاتھ پر اور دال پیر پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ بھی مفرد ہے۔ اسی طرح سے لفظ قلم کہ اس میں 3 جز ہیں، قاف، لام، میم، لیکن معنی کے اجزاء پر نہ تو قاف دلالت کرتا ہے، نہ لام، نہ میم۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ میں اجزاء ہوں، معنی میں بھی اجزاء ہوں، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، لیکن معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرتے ہوں، جیسے لفظ عبداللہ۔ جب کسی کا نام ہو، یہاں دیکھیں لفظ عبداللہ میں 2 جز ہیں، یعنی عبد اور اس میں جلالت، اور معنی میں بھی 2 جز ہیں، ایک بندہ اور دوسرے ذات باری تعالی، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے کہ عبد بندے پر دلالت کر رہا ہے اور اس میں جلالت ذات باری تعالی پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن جب عبداللہ کسی انسان کا نام رکھ دیا گیا تو اب یہاں عبداللہ کا معنی مقصود ذات عبداللہ ہے، تو لفظ عبداللہ اس معنی مقصود یعنی ذات عبداللہ کے اجزاء پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ تو دیکھیے عبداللہ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت تو کر رہے ہیں، لیکن جو معنی مقصود ہے یعنی ذات عبداللہ اس کے اجزاء پر دلالت نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی مفرد ہے۔ مفرد کی چوتھی قسم یہ ہے کہ لفظ میں جز ہوں، معنی میں بھی جز ہوں، اور لفظ کے اجزاء معنی مقصود کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق۔ جب کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تو دیکھیں حیوان ناطق میں لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں۔ لفظ میں 2 جز ہیں، حیوان اور ناطق، اور اس کا جو معنی اور مراد ہے یعنی وہ اس شخص کی ذات، اس میں بھی یہ اجزاء ہیں، وہ بھی حیوان اور ناطق ہے۔ تو لفظ کے اجزاء معنی مقصود کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، مگر نام ہونے کی صورت میں یہ دلالت مقصود نہیں،
یعنی یہ بتانا مقصود نہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے، بلکہ حیوان ناطق کے مجموعے سے کسی خاص ذات پر دلالت مقصود ہے، لہذا یہ بھی مفرد ہوگا۔ مصنف اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ این بر چہار قسم باشد، یعنی مفرد کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ یکے آنکی جز ندارت چو حمزہ استفہام، ایک وہ جو جز نہ رکھتا ہو جیسے حمزہ استفہام۔ دوم آنکی جز دارد ولیکن آجز دلالت بر جزو معنی ندارد اصلا، دوسری قسم یہ ہے کہ لفظ جز رکھتا ہو لیکن وہ جز معنی کے جز پر بالکل دلالت نہ کرتا ہو، اصلا کا معنی بالکل، چوں زید جیسے زید۔ سوم آکے جز دارد، وہاں جز دلالت دارد بر معنی لیکن بر جزو معنی مقصود دلالت نہ دارد، چوں عبداللہ در حالت علمیت۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ جز رکھتا ہو اور وہ جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو لیکن معنی مقصود کے جز پہ دلالت نہ کرتا ہو، جیسے عبداللہ نام رکھنے کی حالت میں۔ چہارم آکے جزو دارد، وہاں جز دلالت دارد بر جزو معنی مقصود لیکن دلالت مقصود نہ باشد۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ لفظ جز رکھتا ہو اور وہ جز معنی مقصود کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو، چوں حیوان ناطق در حالت کی علم شخص انسان باشد، جیسے حیوان ناطق اس حالت میں کہ کسی انسان کا علم ہو، کسی انسان کا نام ہو۔ تو اس سے اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مرکب کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لفظ میں اجزا ہوں، معنی میں اجزا ہوں، لفظ کے اجزا معنی مقصود کے اجزا پر دلالت کرتے ہوں، وہ دلالت مقصود ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے تو وہ مرکب نہیں ہوگا بلکہ مفرد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مفرد برسہ قسم است، اسم و کلمہ و ادات۔ زیرا کی معنی لفظ مفرد اگر ناتمام بود یعنی صلاحیت ندارد کہ محکوم علیہ و محکوم بھی شود، آرا دریفن ادات خوانند و در نحو حرف، و اگر معنی و تمام است پس خالی ازا نیست کہ صلاحیت دارد کہ محکوم علیہ شود یا نہ، اگر نہ دارد آرا کلمہ گوین و در نحو فعل، و اگر صلاحیت دارد آرا اسم خوانند۔